بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام انسان کو جہاں غلو، غلط بیانی اور بے جا مبالغہ سے منع کرتا ہے، وہیں ہر معاملے میں رائے اعتدال اپنانے کی تاکید بھی کرتا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں مذہبی القابات استعمال کرنے میں جو بے اعتدالیاں پائی جا رہی ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ خصوصاً جلسوں میں پیروں اور علماء کرام کی تعریفوں میں تو زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے جاتے ہیں۔ مثلا کسی کے لئے حجت الاسلام، کسی کے لئے خطیب بدل، خطیب زمان، نمونہ اسلاف، محقق دوران، محقق العصر، محدث العصر جیسے القابات استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ بعض حضرات کے لئے فقیہ زمان، جامع علوم عقلیہ و نقلیہ، شیخ المشائخ، مفکر اسلام، غزالی وقت، غزالی دوران، شہنشاہ خطابت، محقق علی الاطلاق، محدث اعظم، شیخ الجامعہ، ولی کامل، رہبر شریعت، پیر طریقت اور ثانی جنید جیسے پتہ نہیں کیا کیا القابات استعمال کیے جا رہے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف کچھ حضرات ایسے بھی ہیں جو اپنے لیے ایسے القاب تجویز کرتے ہیں جس سے گناہگاری ٹپکتی ہیں، جیسے العبد العاصی یا عاصی وغیرہ، حالانکہ یہ بھی درست نہیں۔ یہ ساری باتیں اور احکام سمجھنے کی ہیں، ان کی نہ سمجھنے کی وجہ سے آج ہمارے اپنے ہی افراط و تفریط کے شکار ہیں۔ اس موضوع پر انتہائی عمدہ اور تفصیلی گفتگو علامہ ابن الحاج المالکی المصری نے اپنی مشہور زمانہ کتاب المدخل کی پہلی جلد فصل فی ذکر النعوت کے تحت فرمائی ہے۔ وہ القابات کے رائج ہونے کے اسباب تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ ان القابات کی ترویج میں سب سے بڑا کردار عجمیوں کا رہا ہے، اور وہ اس طرح کہ جب ترک مسند خلافت پر غالب آ گئے اور حکومت کی باغ دوڑ خود ترکیوں نے سنبھالی تو انہوں نے اپنے لیے مختلف قسم کے القابات اختیار کر لیے، جیسے شمس الدولہ، ناصر الدولہ، نجم الدولہ وغیرہ۔ چونکہ ان القابات کا استعمال حکومت کے مناصب پر فائز بڑے بڑے عہدیداروں کے لیے ہوتا تھا، اس لیے لوگ ان القابات کو باعث عظمت و فخر سمجھنے لگے۔ اس وجہ سے عام لوگوں نے ان میں انتہائی دلچسپی ظاہر کی، لیکن حکومت میں منصب اور عہدہ نہ ہونے کی بنا پر ان کے لیے اپنے لیے ان القاب کا رکھنا ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ جب انہوں نے اس کے حصول کے لیے کوئی راستہ نہیں پایا تو اب انہوں نے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے مذہب کا راستہ اختیار کر لیا۔ نجم الدولہ نہ صحیح تو نجم الدین ہی صحیح۔ دیکھیں المدخل جلد 1 صفحہ 110 فصل فی ذکر النعوت۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آج کل اکثروں کی یہ حالت ہے کہ نہ علوم ہے نہ عمل، نہ کوئی تحقیق ہے نہ کوئی تدقیق، مگر ویسے ہی جامع سے باہر ہوتے جاتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے بزرگ جو ہر طرح صاحب کمال تھے، ان کو جو بھی خطابات دیے جاتے تھے اور جن القاب سے ان کو یاد کیا جاتا پھر بھی توڑا تھا، مگر ان حضرات کا انتہائی بڑا لقب مولانا تھا، ورنہ اکثر مولوی صاحب کہلاتے۔ اور آج کل جن لوگوں کو ان حضرات سے کچھ بھی نسبت نہیں، وہ شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، امیر الہند، امام الہند کہلانے لگے۔ یہ سب نئی ایجادات۔ البتہ شیخ الاسلام پرانا لقب ہے، اس سے طبیعت میں انقباض نہیں ہوتا، اور خیر یہ القابات تو پھر بھی علم سے تعلق رکھتے ہیں، مگر آج کل تو جانوروں تک کے خطابات باعث فخر و پسندیدہ سمجھے جاتے ہیں۔ یہی حیوانیت کا غلبہ اس زمانے میں ہو گیا ہے۔ مثلا طوطی ہند، بلبل ہند، شیر پنجاب۔ معلوم ہوتا ہے اب کچھ دنوں بعد فیل ہند، اسپ ہند، گرگ ہند پیدا ہوں گے۔ یہ کیا خرافات ہے۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ 112۔ اسی طرح حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اپنی ایک مجلس میں نقل کیا ہے کہ ایک عیسائی فیلسوف نے لکھا ہے کہ اسلام کی حقانیت کی ایک دلیل یہ ہے
کہ امام غزالی رحمہ اللہ جیسا محقق اور مدقق اسلام کو حق سمجھتا ہے۔ یہ واقعہ بیان کر کے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا، میں کہتا ہوں کہ میرے زمانے میں مولانا انور شاہ صاحب کا وجود اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے کہ ایسا محقق اور مدقق عالم اسلام کو حق سمجھتا ہے اور اس پر ایمان رکھتا ہے۔ مولانا محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طلاق کے ایک مسئلے میں کشمیر کے علماء کرام میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ فریقین نے حضرت شاہ صاحب کو حکم بنایا۔ حضرت شاہ صاحب نے دونوں کے دلائل غور سے سنے، چنانچہ اس واقعے میں فریقین نے حضرت علامہ محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ کو اپنا فیصلہ لکھنے کا حکم دیا، تو انہوں نے حضرت شاہ صاحب کے نام کے ساتھ الحبر البحر عالم متبحر کے 2 تعظیمی لفظ لکھ دیے۔ حضرت شاہ صاحب نے دیکھا تو قلم ہاتھ سے لے کر زبردستی خود یہ الفاظ میں اٹھا دیا اور غصناک لہجے میں مولانا بن نوری رحمہ اللہ سے فرمایا، آپ کو صرف مولانا محمد انور شاہ لکھنے کی اجازت ہے۔ اس جملے سے حضرت کشمیری رحمہ اللہ کی عز و انکساری کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے اکابر دیوبند کیا تھے، صفحہ 97 یا 98۔ خدا را ہمارے علمی حلقوں میں اسٹیج سیکرٹری یا اسی طرح دیگر علماء کرام اس حوالے سے ہوش کے ناخن لے۔ بے جان مبالغے اور دروغ گوئی سے پرہیز کیجیے، یہ ہمارے اکابر کا طریقہ کار نہیں تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔